السلام علیکم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویزا اسٹیم کنسلٹنسی میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی دوستوں، میں آج جاپان کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ موجودہ جو حالات پاکستان میں اندر ہیں، اور ہر وہ بندہ جو کہ اس وقت اس کرائسس کے اندر پاکستان میں رہتے ہوئے گزار رہا ہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی بھی ایک اچھے جو ہے ایسے ڈیولپ کنٹری کے اندر چلا جائے، جہاں پہ جا کے وہ اپنے مستقبل کو جو ہے کم سے کم وہ سیکیور کر سکے۔ تو جاپان کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ جاپان کی ٹورسٹ ویزا کی اپلیکیشن دینے لگے ہیں، اور وہ بھی پاکستان سے اگر آپ اپنی اپلیکیشن کرنے لگے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں اگر آپ کے پاس وہ ہیں تو آپ کو یقینی طور پر جاپان کا ویزا اپلائی کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس یہ والے ڈاکومنٹس نہیں ہیں یا اس کے اندر کچھ ڈاکومنٹس کی کمی ہے تو اب بھی آپ کو رک جانا چاہیے، کیونکہ یہ جاپان جو ایمبیسی خاص طور پر جو پاکستان کے اندر ہے، اور پاکستانی کا ان کو بالکل پتہ ہے، ان کی مکمل طور پر جو آفیسرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو امیگریشن مطلب ہیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ، وہ ان کو اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے مکمل طور پر کس طرح جو ہے نا وہ جو اپلیکینٹ ہے اس کو انالائز کرنا ہے۔ تو ایک تو ہمارے جو حالات ہیں پاکستان کے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو ڈاکومنٹس کے حوالے سے آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر ٹورسٹ ویزا آپ جاپان کا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی جو پروفائل ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ایک اچھی بینک اسٹیٹمنٹ کے مالک ہیں، اور اس کے بعد آپ کی NTN ریٹرن بہت اچھی آپ کی جا رہی ہیں۔ کچھ ایسے اپلیکینٹ آتے ہیں جن کے پاس ریٹرن تو ہوتی ہے، لیکن وہ ان کے پاس اس میں نل کی جو ہوتی ہے بالکل، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے کوئی ایسا ٹیکس جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں جمع کروایا ہوتا۔ اور اس کے بعد جو ان کی جو ڈپازٹ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ سبمٹ کرتے ہیں، تو وہ اس وقت بھی ان کو اتنا اچھا جو ہے نا وہ رزلٹ نہیں آتا۔ آپ کئی دفعہ یہ دیکھتے ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر جاپان ایمبیسی نے کوئی پاکستانی کے لیے کوئی ویزا فیس نہیں رکھی ہے، لیکن اب اس وقت اگر ہم بات کریں تو یہ اب اتنا آسان نہیں رہا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی جو ہے نا وہ ابھی اب پیڈ ملتی ہے۔ ایمبیسی کی طرف سے تو کوئی ایسی فیس نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ڈائریکٹلی لے نہیں سکتے، اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو مسئلے مسائل کا جو ہے نا وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک تو وہاں پہ آپ کو جب اپنی اپوائنٹمنٹ لیں گے اس کے لیے آپ کو کوئی سروسز وغیرہ ہائر کرنی پڑیں گی، اور دوسری جو مین بات ہے، جو جب آپ اپنے یہ ڈاکومنٹس کسی کنسلٹنٹ سے وہ بھی آپ پریپیئر کرواتے ہیں، تو دونوں پیسز کو اگر مرج کریں تو آپ کے جو ہے نا وہ پاکستان کے کرنسی کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا ان کو کریں کمپیریزن، تو ایک اچھی فیس جو ہے نا وہ بن جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا آپ جو ہے نا اپنے خود بھی ڈاکومنٹ جو آپ کے پاس ہے ان کو انالائز کر لیں، تاکہ آپ کسی قسم کے جو ہے نا وہ نقصان سے اور ذہنی کیفیت سے دو چار نہ ہو جائیں۔ اس میں آپ کی تھوڑی سی میں یہاں پہ رہنمائی کر دوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو دیکھ لینا۔ اگر آپ کے پاس کو 4 سے 5 کنٹری کی ٹریول ہسٹری موجود ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو موجودہ بیلنس ہے کم سے کم بھی آپ کا 3 ملین سے اوپر ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو اپنی ٹیکس ریٹرن ہے اس کے اندر آپ نے کم سے کم بھی وہ تقریباً 30 سے 40,000 گورنمنٹ آف پاکستان کو کسی بھی مد کے اندر اگر ٹیکس جمع کروایا ہوا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا وہ اپنی اپلیکیشن جو ہے جو جاپان کے لیے ایز اے ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا چاہیے۔ اور دوسری صورت یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی انویٹیشن ہے، کوئی اسپانسر ہے، اور وہ اسپانسر آپ کا بڑی کوئی قریبی دوست ہیں، کوئی آپ کے عزیز و اقارب ہیں، وہ آپ کو بھیج رہے ہیں، تو پھر تو یہ جو آپ کو پہلے ڈیٹیلز وغیرہ میں نے شیئر کی ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، جس کے اندر بینک اسٹیٹمنٹ یا NTN ہے، تو اگر ان میں اگر کوئی کمی پیشی آپ کے پاس رہ جاتی ہے تو وہ جو آپ کا اسپانسر لیٹر ہوگا، جو انویٹیشن ہے، وہ آپ کی اس کمی پیشی کو جو ہے نا وہ پورا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ جو انویٹیشن بھی وہاں سے منگوائیں گے وہ بھی مکمل طور پر اس کو ویریفائی کیا جائے گا، اس کی تمام تفصیل جو ہوگی وہ چیک کی جائیں گی، جو انویٹیشن آپ کو بھیج رہا ہے، اور اس کی جب ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے کہ آیا وہ اس اتنی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ آپ کو انوائٹ کر سکے، وہ کیا وہ گورنمنٹ آف جاپان کو ٹیکس وغیرہ دے رہا ہے۔ اگر وہ ٹیکس وغیرہ نہیں دے رہا تو وہ جو آپ کو انویٹیشن آیا ہے وہ صرف ایک کاغذ ہے، وہ آپ کا کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ جو جاپنیز ایمبیسی ہے جو وہاں سے جو انویٹیشن یا اسپانسر آتا ہے اس کی مکمل طور پر جانچ پڑتال کرتی ہے، ان کے ایسٹ چیک کرتی ہے، ان کے بھی ٹیکس ریٹرن وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہی اس کو کوالیفائی کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بندہ اہل ہے کہ کسی بندے کو بھی جو ہے نا وہ آگے انوائٹ کر سکے۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی، اور دوسرا میں آپ کے ساتھ یہ بات کر دوں
یا پاکستان سے جاپان کے لیے ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا آسان ہے یا یہاں پہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں، یا اگر آپ کسی گلف کنٹری کے اندر جیسے اگر یو اے ای کے اندر آپ رہ رہے ہیں تو وہاں سے آسان ہے؟ دیکھیں موجودہ جو حالات ہے اس کے اندر یو اے ای کے اندر اگر آپ کے پاس ایمریٹس آئی ڈی ہے اور آپ کے پاس ایک اچھا مینا ہے اور اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 7 سے 8 ہزار جو درہم ہیں وہ منتھلی آ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ریزرو ہیں آپ کے اکاؤنٹ کے اندر وہ تقریباً 12 سے 14 ہزار درہم موجود ہیں، تو پھر بھی آپ کو یقینی طور پر جو ہے نا وہ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ گلف سے ہی جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، چاہے آپ اگر یو اے ای اندر رہ رہے ہیں وہاں سے ہی آپ جو ہے نا وہ اپنی اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی اپلیکیشن یو اے ای کے اندر ہی جو ہے نا وہ وہاں کریں، کیونکہ یو اے ای کے لیے جو آپشن ہے وہ آپ آن لائن بھی جو ہے نا وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ آن لائن مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ای ویزا ان کنٹریز کے لیے جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جب آپ نے یہ چیزیں اپنی چیک کر لینی کہ آپ کے پاس یہ مکمل ڈیٹیلز وغیرہ اور ڈاکومنٹس موجود ہیں، اس کے اندر آپ کے پاس اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کی سلپس وغیرہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کا ڈیزینیشن ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کے کافی قوی امکان ہے کہ آپ کو ٹورسٹ ویزا بنسبت پاکستان کے آپ کو یو اے ای سے بہت آسانی سے جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور اس ویزے کے حصول کے لیے اگر آپ یو اے کے اندر رہ رہے ہیں تو ہم آپ کی مکمل جو ہے وہ رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ کی مکمل فائل یہاں پاکستان سے ہی ہم آپ کا اس پورٹل کے اوپر لاگ ان بنا کے آپ کی اپڈیٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ماضی کے اندر بھی جس طرح ہم نے ویزے دلوائے ہیں اور اس وقت بھی جو ہے نا وہ ہم سروسز دے سکتے ہیں، تو لہٰذا کسی قسم کی آپ کو یو اے کے اندر آپ رہ رہے ہیں تو ہم یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو سروسز بالکل دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آگے اس کا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے یو اے کے اندر ای ویزا حاصل کر لیا ہے یا کسی بھی گلف ممالک کے اندر سے جاپان کا ویزا جو ہے آپ نے ٹورسٹ سے حاصل کر لیا ہے، اس کے بعد آپ کا جو نیکسٹ بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ آپ کو ہوتا ہے کہ جب آپ اس ملک کے اندر پہنچتے ہیں، اس حدود میں داخل ہوتے ہیں، آپ کو اس ملک کی جو ہوتا ہے وہ امیگریشن کلیئر کرنا ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ کویسچن آنسر کچھ آپ کو تھوڑا سا جانچا جاتا ہے، آپ کی کچھ ڈیٹیلز وغیرہ جو ہے نا آپ سے لی جاتی ہے، آپ نے کیا ڈیٹیلز اپنے ویزا کے اندر ان کو دی تھی، وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی چیک کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ سے پوچھا بھی جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی ہم آپ کی جو ہے نا مکمل طور پر جو ہے وہ رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ کو تمام تر معاملات جو سوال جواب، اور اس کے بعد جو آپ کی ہوٹل کی بکنگ ہوگی اور کیا آپ کا ٹریول پلان ہوگا، کتنے دن آپ رہیں گے، یہ تمام چیزیں جو ہوں گی ہم آپ کو مینٹلی طور پر بھی جو ہے نا وہ پریپیئر کروائیں گے تاکہ آپ کو جاتے ہوئے بھی کسی قسم کا جو ہے نا وہ مسئلہ نہ ہو۔ تو بنسبت دونوں کنٹریز کو موجودہ حالات کے نظریے میں نے بتا دیا کہ کہاں سے اس وقت جو ہے نا وہ آسان ہے۔ دیکھیں اس وقت جاپان کا ٹورسٹ ویزا لینا پاکستان سے مشکل ہے، اور اس کے بعد یو اے یا کسی بھی گلف کنٹری سے اگر آپ کے پاس پروفائل اچھی ہے تو وہ وہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ادھر آپ کی فیس ہوتی ہے، پاکستان میں اگر رہتے ہو پاکستانیوں کے لیے فیس نہیں ہے، لیکن اگر آپ پاکستان سے کسی دوسری کنٹری سے، پاکستان کے علاوہ کسی دوسری کنٹری سے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے نا ایک تھوڑی سی فیس وغیرہ جو ہے نا وہ دینی ہوتی ہے، جو کہ ایمبیسیز کی چارجز ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ معلومات تھی، مزید اگر آپ کسی قسم کا بھی جاپان کے حوالے سے ویزا اپلائی کروانا چاہ رہے ہیں یا معلومات لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔